ماننا ہے آپ کی تعلیم ترقی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ پرانے جو سیاسی کار تھے ان کی سمجھ صرف الیکشن اور کرسی تک اور اپنے گھر بنانے کی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ 6 مہینے اپنی زندگی بسر کرتے ہو، چاہے جموں، چاہے سری نگر، چاہے بانڈی پور، پھر آپ جاتے ہو. بہت ساری ایسی علاقے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں نارتھ ڈکوٹا ہو، ایسپن ہو، اس کی کنیکٹیوٹی کی گئی ہے. کنیکٹیوٹی کے بعد ایک ایڈونچر ٹورزم ایک ایگریمنٹ کیا گیا ہے. مطلب ہمارے پاس کافی ایونیوز ہے. اگر ہائیڈرو پاور کا ایک پروجیکٹ ہی بنے، گریز کے لیے وہ تیل کا کنواں بنے گا. اگر اس کی صرف آمدنی گریز ڈیولپمنٹ اتھارٹی ٹورزم کو دی جائے اور اس ٹورزم اتھارٹی سے آپ سب کے گھر آباد ہی آباد ہیں. مجھے لگتا ہے ایک ویژن کی ضرورت ہے، بیٹھنے کی ضرورت ہے، چارٹر آف ڈیمانڈز بنانے کی ضرورت ہے. یہ ایسی بات ہے، جنریٹر اگر کسی حکومت نے دیا، یہ ایسی ہی بات ہے کہ میں نے پائلٹ کی ٹریننگ اپنے بچے کو کرایا اور پھر جا کے ڈرائیور کی نوکری دیتا ہوں، آٹو ڈرائیور کی نوکری. گریز زرخیز ہے. گریز میں جنریٹر نہیں، گریز میں بڑا پاور پروجیکٹ دینے کی ضرورت تھی. کیوں نہیں دیا؟ ان کا گریبان پکڑنا ہمارا حق ہے. آج سجاد غنی لون صاحب جب بھی کہیں بات کرتے ہیں، ہمارے پاس صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، آپ نے آج لوگوں کے لیے کیا کیا؟ آج دن میں 12-14 گھنٹے کا اگر آپ کہتے ہو کام کیا، لوگوں کو کون سی راحت ملی؟ بیان بازی کی راحت پچھلے 70 سال میں ہمیں بہت ملی، کیونکہ جھوٹ بڑا میٹھا لگتا ہے، سچ کڑوا ہے، کوئی سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. حال ہی میں ڈیلیمیٹیشن کا بیان سجاد غنی لون صاحب کا آپ نے سنا، سچ ہے، کڑوا ہے، لیکن جھوٹے بیان اچکن لگا کے جنہوں نے دیے ان کے بیان بڑے اچھے لگتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم دیکھیں، ہسٹری کو دیکھیں، 1947 سے دیکھیں، چیف منسٹر، پرائم منسٹر اگر چیف منسٹر بنا، کس نے بنایا؟ بتائیے کس نے بنایا؟ نیشنل کانفرنس کا بنا. نہیں بنتے تو پرائم منسٹر چیف منسٹر نہیں بنتا. ٹاڈا کس نے لایا؟ پی ایس اے کس نے لایا؟ 2010 کا قتل و غارت، 2016 کا قتل و غارت، 2 پھانسیاں جن کا تواریخ میں لکھا ہے، مقبول بٹ صاحب اور افضل کس نے دی؟ میرا یہ ماننا ہے اتنی غلطیوں کے بعد ہم پھر بھی بہکتے تھے، پھر بھی ہم کہتے تھے کہ نہیں، شاید یہ جھوٹ سچ ہے. لیکن ان کا مقصد اور مدعا ایک ہی تھا، دادا، بیٹا، پوتا، اس کا بیٹا اور دادا تک. آپ کے والدین نے اگر آپ کو گریز میں وراثت دینی ہے، یا گریز کا مکان، پیسہ یا کہیں اور کا جو ان کی پراپرٹی ہے وہ ملتا ہے. انہوں نے تو لوگوں کے ووٹ اور لوگوں کو بھی وراثت میں لیا ہے. کہاں پر ہوتا ہے یہ کہیں پر نہیں ہوتا ہے. اپنی کرسیاں، اپنے عیش و آرام کے لیے. میرا یہ ماننا ہے کہ حمزہ ہمارے ساتھ یوتھ میں شان و بشانہ ہے، فکر رکھتا ہے گریز کی، گریز کے لوگوں کی. مجھے لگتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ مضبوط کرنے، اور گریز کا جو ایم ایل اے بنے گا اس کو گریز میں بیٹھنا پڑے گا. اس کو گریز میں اس سردی میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جو لوگ وہاں دیکھتے ہیں کہ جنریٹر کی 6 گھنٹے لائٹ میں ہمیں بیٹھنا ہے. یا چاہے وہ موسم بہار ہو، جس طریقے کا بھی موسم اس کو بھی لگنا چاہیے. آج یہ پرابلم ہے. یہ نہیں کہ اس کے پاس ڈیلیگیشن جموں اور سری نگر کے بنگلے میں جائے گی اور وہاں پر اس کو بولے گی وہاں وہ پرابلم ہے، مجھے پتا ہے. ان چیزوں سے نہیں چلتا ہے. جب خود چلے گی ہوا تب پتہ چلے گی. جب خود وہ سامنا کرے گا مشکلات کا، اس کے بچے سامنا کریں گے ان مشکلاتوں کے، جن مشکلات
کا سامنا آپ لوگ کر رہے ہو تب جا کے گریز میں تبدیلی آئے گی. جتنی غلطی ان ایم ایل اے کی ہے اتنی غلطی آپ کی بھی ہے. ووٹ ڈالنے کے بعد آپ نے کبھی اس کا گھیرے باندھ نہیں پکڑا. ووٹ ڈالنے کے بعد آپ اس کے گھر پہ کھڑے نہیں ہوئے اور گھسیٹ کے نہیں نکالا کہ چل گریز دیکھ وہاں کیا حال ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آج کچھ ہوا نہیں, گریز میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, لیکن یہ ایسی ہی بات ہے کہ حکومت ہند سے پیسہ بھی آیا, جموں کشمیر سرکار نے پیسہ لگانا چاہا. یہ ایسی ہی بات ہے, ہم یہاں کچھ بھائی قمیض پاجامہ لگا کے ہیں, وہاں سے 5 میٹر کپڑا آتا ہے, چلو 10 لاکھ روپیہ آتا ہے کہ یہ گریز میں لگانا ہے, چاہے 2 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ جو بھی, مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ آتا ہے. اس میں پہلے وہ منسٹر صاحب اور صاحبہ اپنا کمیشن, پھر جتنے افسر شاہی کے لوگ بیٹھے ہیں ان کا کمیشن, پھر اس کے بعد ان منسٹروں کے چمچوں کا کمیشن, پھر اس کے بعد ٹیکس, یہ 70% پہنچتا ہے. تو 30,000 میں بھائی صاحب کیا بنے گا؟ 5 میٹر کپڑا حکومت ہند کی طرف سے آیا, اس میں 3.5 میٹر لوٹ کھسوٹ میں بٹ گیا. 1.5 میٹر میں قمیض پاجامہ نہیں بنے گا, اس میں نکر اور سرد بنیان بنے گی, اور اسی نکر اور سرد بنیان میں گریز کے لوگوں کو رکھا ہے. اگر وہ 70% پیسہ بھی لگتا یا کوئی ایسی پالیسی بنتی جس سے گریز آباد ہو جاتا. سجاد غنی لون صاحب کا ایک ویژن گریز کے بارے میں ہے کہ گریز کو ایک آئیلینڈ آف ایکسلنس بنائیں, ایک ایسا آئیلینڈ آف ایکسلنس جہاں ہر کوئی برانڈ ہو, جو ٹورزم کی مثال ورلڈ میں ہو, جہاں پر ایک ایک گریزی کی حیثیت عربی سے زیادہ ہو. اور یہ ممکن ہے اگر 87 میں ہمارا پر کیپٹا انکم, پر آمدنی ایک چولہے کی پورے ملک میں سب سے زیادہ تھی, تو آج ہم غریب اچانک اتنے کیسے ہو گئے؟ آج غربت کے ناسور نے ہمارے ارد گرد کیسے قبضہ کر لیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل نماز میں بھی ہم خطبہ سننے کے وقت نیند آ جاتی ہے. جتنا میں بیان بولتا جاؤں گا گریز کا, اتنا آپ لوگ پھر سو ہی نہ جاؤ یہاں کہ یار یہ چیزیں تو ہمیں پتہ ہے, یار یہ چیزیں تو پتہ ہے. بہرحال جذبہ جنون ہمت ہم بہت رکھتے ہیں, آپ کا ساتھ چاہیے. جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کو آگے بڑھانا ہے. سجاد غنی لون صاحب کی قیادت کو جو ویژن ہے, جو مشن ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے. اور اس میں ہمیں کوئی ڈر, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان چوروں کو, ان لٹیروں کو, ان کے خلاف جہاں تک جس حد تک جانا پڑے ہم جانے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں. لیکن تبدیلی کا جو یہ تحریک جو تبدیلی کی ہے, اس کو زمینی سطح پہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. میں حمزہ صاحب اور آپ سب سے گزارش کروں گا, بہت شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا. آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ اب آگے سفر شروع ہوا ہے. آج ہم بانڈی پورہ تک آئے ہیں, آج ہم کچھ مختصر مخصوص لوگ رفیق الشفیق ملے ہیں, لیکن اس کو گریز تک لے جانا ہے, گریز میں بیٹھک کرنی ہے, اور گریز کی تبدیلی اور بدلاؤ میں کوئی بھی کوتاہی ہمیں نہیں رکھنی ہے. جس کی بھی کوئی مشکلات ہوگی, میرا یہ وعدہ ہے کہ میں نے, مدثر صاحب نے, آزاد صاحب نے, داؤد صاحب جو میرے ساتھی ہیں یوتھ میں, ہم نے جس دن سیاست کی, آپس میں ملے, ایک عہد کیا کہ ہم اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں, ہم اپنا وقت وقف کر رہے ہیں کہ ہم بدلاؤ لائیں. اس چیز کا جو حکم ہمیں آیا ہے وہ سجاد غنی لون صاحب سے آیا ہے. ہماری پارٹی کے قائد ہی نہیں, اگر آپ دیکھو گے نوجوان نڈر لیڈر جو ایک اونلی ٹرسٹڈ آپشن آج ہے,
جس کے گھر میں قربانی ہی قربانی, جس نے انٹروگیشن باپ نے بھی دیکھا, انٹروگیشن بھائی نے بھی دیکھا, خود بھی دیکھا, جیل خود بھی دیکھی, جس نے شہادت جس کے گھر میں ہے, اس جیسے لیڈر کے ساتھ ہم چلے ہیں جو دکھ درد کرب مجبوری محرومی کشمیری قوم کی سمجھتا ہے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ منافقوں کی باتوں کو یک طرفہ چھوڑ کے, کیونکہ دیکھو منافقین ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صفوں میں تھے, 5 وقت نماز پڑھتے تھے, اس لیے منافقین آئیں گے, کافی کچھ بولیں گے. ہمیں اور ہمارا اللہ جانتا ہے, ہماری جواب دہی ہمارے اللہ کے پاس ہے کہ ہم کس نیت سے یہاں پر آئے, سجاد غنی لون صاحب کس نیت سے سیاست کر رہے ہیں, ہماری ٹیم کس وجہ سے کیا کرنا چاہتی ہے, وہ ہمارا اللہ جانتا ہے. ہم بے شک اگر آپ کے سامنے جھوٹ بیان بھی کریں اس سے کچھ نہیں ہونا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس اقتدار میں آئے گی, اس میں کوئی دو وقت نہیں لگے گا کہ آپ کے دلوں میں سجاد غنی لون صاحب اور پیپلز کانفرنس کی محبت دلوں میں ڈالیں. اگر ہم میں ذرا رتی بھر بھی بے ایمانی ہمارے الفاظوں میں یا ہم نیت خلوص نے ہماری نیتیں خراب ہوگی تو یہ تو ہمارے مذہب میں واضح ہے کہ جب 2 ہوں گے ایک کی نیت خراب ہوگی, اللہ تعالیٰ وہاں سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ 2 ہوں گے, تیسرا اللہ ہوگا. تو ہم اس نیت سے سیاست کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے جو بھی ہو سکتا ہے, جو بھی بدلاؤ آ سکتا ہے. تعلیم میں آپ کا ہیلتھ سیکٹر, میں نے کہا گریز فضل خدا پر وہاں کے لوگ بھی پل رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہسپتال کی کتنی کمی وہاں پر ہے. بچے, ہمارے بچے جو بیمار ہوتے ہیں, کن حالات میں آپ ان کو کبھی اپنا علاج, کبھی گھر کی دوائی, کبھی کچھ. تو اس کے بعد بھی اللہ تو مہربان ہے, لیکن ہمیں خود ہی کو اتنا بلند کرنا ہے کہ اللہ بھی پوچھے بول تیری رضا کیا ہے. اس پر یقین رکھتے ہو؟ تو میں جہاں بھی جاتا ہوں میں لاسٹ میں نعرہ دیتا ہوں اپنی پارٹی کا. کیوں؟ وفاداری بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. میں اپنے لیڈر اور پارٹی کے ساتھ وفادار ہوں اور وفادار رہوں گا. آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ بھی عہد کرو کہ گریز میں تبدیلی لانے کے لیے ہمارے ساتھ اور ہماری پارٹی اور ہمارے قائد کے ساتھ وفادار اور سچائی کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ چلو گے. تو اس کے ساتھ ساتھ I will open the house for discussions. اگر کسی کو بھی کوئی سوال, کوئی بھی چیز ہے تو آپ بول سکتے ہیں. تو جموں کشمیر پیپلز کانفرنس زندہ باد. گریز کے لوگوں کا جو جذبہ ہے یہ کم ہوا ہے؟ نہیں سر, جذبہ کم نہیں ہوا. آج رمضان ہے, روزہ رکھا ہے. جذبہ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس زندہ باد. جموں کشمیر پیپلز کانفرنس زندہ باد. جموں کشمیر پیپلز کانفرنس زندہ باد. سجاد غنی لون صاحب زندہ باد. حمزہ صاحب زندہ باد. بہت بہت شکریہ. عمران صاحب زندہ باد. عمران صاحب زندہ باد. کشمیر صاحب زندہ باد. آزاد صاحب زندہ باد. کوئی بھی سوال کسی کو, کوئی بھی